محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ہمارے سامنے القراءۃ الراشدہ ہے۔ اس میں ہمارے 2 سبق ہو چکے ہیں۔ 2 سبقوں میں ہم نے اصلوا الی المدرسۃ فی المیعاد تک سبق پڑھ لیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق وامکثوا سے رہے گا، تو شروع کرتے ہیں۔ وامکثوا فی المدرسۃ 6 ساعات۔ واو معنی اور، امکثوا یہ فعل مضارع ہے، جس کی ماضی مکثا ہے۔ مکثا یمکثو، نصر ینصرو سے ہوا۔ یہ اس کا معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ تو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ معنی ہوگا میں ٹھہرتا ہوں۔ فی المدرسۃ مدرسے میں، اور میں مدرسے میں ٹھہرتا ہوں۔ 6 معنی 6، ساعات یہ ساعتن کی جمع ہے، معنی ہے اس کا گھنٹہ۔ 6 ساعات 6 گھنٹے، اور میں مدرسے میں 6 گھنٹے ٹھہرتا ہوں۔ اور میں مدرسے میں 6 گھنٹے ٹھہرتا ہوں۔ وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور اس کو ادغام کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ۔ وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ۔ اسمع یہ تو مشہور ہے، سمع اس کی ماضی ہے سمع، اور یہ یسمع مضارع، اور اسمع واحد متکلم کا صیغہ ہوا۔ اس کا معنی آتا ہے سننا۔ تو اسمع میں سنتا ہوں، الدروس درس کی جمع ہے، درس کا معنی سبق، اور میں سبق سنتا ہوں، یا اسباق کہہ لیں، اور میں اسباق سنتا ہوں۔ نشاط کا معنی ہے پھرتی، چستی، اور رغبت معنی دلچسپی، لگاؤ۔ اور میں اسباق پھرتی اور دلچسپی سے سنتا ہوں۔ اور میں اسباق پھرتی اور دلچسپی سے سنتا ہوں۔ سبق سننے میں کاہلی اور سستی یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ سبقوں کو پھرتی اور دلچسپی سے سنتا ہوں۔ وَأَجْلِسُ بِأَدَبٍ وَسَکِینَةٍ، اس کو بھی ادبیوں پڑھ سکتے ہیں۔ اجلس یہ بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کی ماضی جلسہ، جلسہ یجلس، ضرب یضرب سے واحد متکلم کا صیغہ ہے میں بیٹھتا ہوں۔ بے ادبٍ ادب کے ساتھ، وسکینۃ اور سکون کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ، اور میں ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ادب اور سکون سے بیٹھتا ہوں، بے ادبی، بھاگ دوڑ اور بے چینی نہیں کرتا۔
تو میں ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ حتیٰ اذا انتہى الوقت وضرب الجرس خرجت من المدرسۃ ورجعت الی البیت۔ حتیٰ یہاں تک کہ، ادب اور سکون سے بیٹھا رہتا ہوں کب تک؟ یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اذا معنی جب، انتہا یہ انتہا ماضی کا صیغہ ہے، اصل میں انتہایا ہے، یہ انتہایا، تو انتہایا ماضی اور اس کا مضارع ینتہی، انتہا ینتہی، اصل میں تو واو ہے اس میں، انتہا وا، اس واو کو یا سے بدلیں گے تو انتہایا ہو جائے گا، اور پھر یا کو الف سے بدل دیں گے تو انتہا ہو جائے گا۔ ابھی معطل کے قاعدے پڑھے نہیں ہوں گے شاید، اس لیے اس کی تعلیم نہیں بتائی جا رہی ہے۔ تو حتیٰ اذا انتہا یا اذا انتہا، انتہا کا حمزہ وصلی ہے تو اذا کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اذا انتہا یا اذا انتہا۔ تو انتہا ینتہی کا معنی ہے پورا ہونا، میعاد کو پہنچنا۔ اب انتہا ہے ماضی اور ترجمہ ہو رہا ہے مضارع کا، یہاں تک کہ جب وقت میعاد کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وقت جب میعاد کو پہنچتا ہے، تو یہ ماضی ہے تو حال کا ترجمہ کیوں ہوا؟ تو بتا دیں کہ اذا کے بعد جب ماضی آتی ہے تو اس کا ترجمہ مضارع میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے یا وقت جو ہے وہ میعاد کو پہنچ جاتا ہے، وضرب الجرس، اور گھنٹی بجا دی جاتی ہے۔ ضربہ یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، ضرب یضرب، اس کا ترجمہ بھی مضارع میں ہی ہوگا کیونکہ اس کا عطف انتہا پر کیا گیا ہے، تو جو حال انتہا کا ہے وہی ضربہ کا ہے۔ یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے اور گھنٹی بجا دی جاتی ہے، خرجت من المدرسۃ، تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں۔ یہ بھی اذا کی وجہ سے ہی اس کا مضارع میں ترجمہ کیا جائے گا۔ تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں، خرجت یہ ماضی ہے، اس کا مضارع یخرجو نصر ینصر سے ہے یہ، تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں، ورجعت الی البیت، اور گھر کو واپس ہوتا ہوں، تو رجعت واپس ہوتا ہوں، الی البیت گھر کو، رجعت ماضی ہے، اس کا مضارع یرجع، ضرب یضرب سے ہوا یہ، اور گھر کو واپس ہوتا ہوں۔ ولا اقرأ بعد صلاة العصر الی المغرب، ولا اقرأ، لا اقرأ یہ فعل مضارع منفی بلا، اس کی ماضی قرأ، تو یہ فتح سے ہوا، فتح یفتح، معنی اس کا پڑھنا، اور میں نہیں پڑھتا ہوں، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، اور میں عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھتا ہوں، کب تک؟ الی المغرب، مغرب تک، اور میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں، یہ اردو محاورے میں ترجمہ ہوا، اور میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نہیں پڑھتا ہوں۔ وفی بعض الایام امکث فی البیت،
وفی بعض الايام، اور کچھ دن، فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر میں نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض حروف جار ایسے ہیں جو عربی میں فعل کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت وہ ترجمے میں نہیں آتے، اردو ترجمے میں نہیں آتے ہیں وہ۔ تو فی بعض الايام میں کچھ دنوں میں گھر میں ٹھہرتا ہوں، تو اردو میں اس طرح نہیں بولا جاتا کہ کچھ دنوں میں گھر میں ٹھہرتا ہوں، یہ کہا جائے گا کہ میں کچھ دن گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ کچھ دن کے ساتھ میں کا لفظ اردو میں نہیں بولا جاتا، کچھ دن میں گھر میں ٹھہرتا ہوں، تو کچھ دن میں گھر میں ٹھہرتا ہوں یہ ہے، کچھ دن میں گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ تو فی بعض الايام امکث فی البیت، اور کچھ دن، فی بعض الايام کا ترجمہ ہو گیا کچھ دن، امکث میں ٹھہرتا ہوں، فی البیت گھر میں، اور کچھ دن میں گھر میں ٹھہرتا ہوں، یہ امکث پھر وہی اوپر والا لفظ آ گیا ہے۔ وفی بعض الايام اذهب الى السوق واشتری حوائج البیت۔ وفی بعض الايام، اور کچھ دن، اذهب میں جاتا ہوں، الى السوق بازار، اور کچھ دن میں بازار جاتا ہوں، واشتری اور خریدتا ہوں، حوائج البیت گھر کی ضرورت کا ساز و سامان، اور خریدتا ہوں گھر کی ضرورت کا سامان۔ حوائج حاجت کی جمع ہے، گھر کی ضرورتیں یعنی گھر کی ضرورت کے سامان۔ اور کچھ دن میں بازار جاتا ہوں اور گھر کی ضرورت کے سامان خریدتا ہوں۔ اذهب یہ بھی پرانا لفظ آ گیا، اور اشتری جو ہے یہ نیا لفظ ہے، اس سبق میں نہیں آیا۔ تو اشتری یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اس کا ماضی اشترا ہے، اشترا یشتری، باب افتعال سے، اور میں خریدتا ہوں گھر کی ضرورت کا ساز و سامان۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔